اب میں ملتمس ہوں سرکار علامہ جعفر جتوئی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ جناب علامہ جعفر جتوئی صاحب۔ ملا بحر ساجن ملا جبل ذو نجاجن ملا جف ذو وجاجن ملا ارض ذات مہادن ملا خلق ذو اعتمادن۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، اگر تھکے نہیں ہیں تو کوشش کریں سرکار حسین مولا کی ذات پہ صلوات سارے بلند و واسط ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں، اجازت بھیجا ادھر والے پچھلے سردار آپ بھیجا سامنے والے سے یا اللہ۔ بسم اللہ جی۔ آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور میرے بھائیوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ اس صف ماتم حسین علیہ السلام سرکار حسن علیہ السلام کے صدقہ میں مرزا برادران کی اور آپ تمام صاحبان کی رزق میں، توفیقات میں، زندگی میں، صحت میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں جہاں سے آئے ہو سرکار کی بارگاہ سے جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں تشریف فرمائے، مالک ان کی منتوں مرادوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرا اللہ آپ کو ہر مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے بزرگان بیٹھے ہو میرا مالک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں سے مریض ہیں میرا مالک ان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کو میرا اللہ ہر دشمن کی سازش سے محفوظ رکھے۔ عزادار اور عزاداری کے لیے میرا اللہ مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں، جتنے میرے بھائیوں کے مرحومین ہیں اور بالخصوص مرزا مسرت صاحب ہمارے بزرگ، مالک ان کی اور میری ملت کے شہداء کے درجات مزید بلند فرمائے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے اور میرا دل لگ جائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دیر سارا سفر کیا ہوا ہے، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ رات سوئے نہیں۔ کراچی سے پھر گجرالہ، پھر آپ کے پاس، پھر آگے، پھر اسی طرح بس تھوڑا تھوڑا مدد کرتے رہنا تاکہ خوبصورت باتیں ہو جائیں اچھے لوگوں کے سامنے۔ پیغام ہی پہنچانا ہوتا ہے اور وہ آپ کے تعاون سے پہنچ جائے تو جناب سید آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گی۔ قرآن مجید کی جو میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں دل کر گیا یہ بات کرنے کو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود نہیں تھا۔ سلامت رہیں یار، آپ سر کمال کر دیا آپ نے۔ اس سے زیادہ کیا مانگوں گا میں آپ سے؟ وقت تھا ہی نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وقت کا رواج بھی نہیں تھا۔ دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا ملائکہ کے ساتھ۔ سر اٹھا کے بیٹھنا، داد یہی دیں گے جو آگے پھنس گئے ہیں، باقی سنیں گے سارے انشاءاللہ۔ خیر ہے، داد کی بات نہیں ہے، آپ بس دعا دیتے رہیں، بزرگ ہیں ہمارے۔ فرشتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، فرمایا انی خالق بشر من الطین، میرے فرشتوں میں مٹی سے بشر بنانا چاہتا ہوں۔ ایک دو ویڈیو والے کھا گئے ہو سانو، تسی بہنا بھی اگے ہوندہ ہے، ویڈیو بھی بنانی ہوندی ہے، داد کون دے وے سانو؟ اتھے آ جاؤ تو بنا دے رہا ہوں تاکہ پچھلے بندے پریشان نہ ہوں۔ اگلے محلے والے زیادہ حق رکھتے ہیں نا، اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تو صنع مطلق ہے، تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے، تیری سامنے چون چراں کب کیسے کہنے والا مشرک اور کافر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یا اگر تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر،
اسی پہلے تیسرے منٹ میں فیصلہ ہونا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ ویسے نظام آباد کے بچے سنبھالے نہیں جاتے، یا بچے سنبھل جاتے ہیں نا آپ کے، تو اتنی بڑی بات ہو جاتی۔ اسی جملے پر فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے کتنا سننا ہے اور میں نے آپ کو کتنا اور کیا دینا ہے۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن حسین کی قسم بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ واہ 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 واہ، حد کر دیا یار آپ نے۔ یار میں نے اتنا سوچا نہ تھا جتنا آپ بول پڑے ہیں میرے ساتھ۔ واہ واہ واہ، میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں جو ابھی تک ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ بھائی جان مہربانی، آپ بڑے بھائی ہیں میرے، محسن بھائی پچھلے سردار، ایک دفعہ جوان مہربانی کر لو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ کیا خریدار مل گئے اس وقت اس بات کے، آپ جتنا جی چاہے اتنا جیئیں۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ جو مسکرا رہے ہیں کبھی دکھی نہ دکھے، ہاں جو ذکر علی میں مسکرا پڑے۔ اگر 14 میں سے بھی کسی ایک نے ہمیں خوش ہو کے دیکھ لیا، نسلوں میں خوشیاں تقسیم ہو جائیں گی اور ہمیشہ رہیں گی۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، بس اب چھیڑ لیا ہے، چھوڑنا نہیں، اس سے زیادہ داد نہ دینا، بس میں اس سے زیادہ مانگوں گا بھی نہیں، لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ اگر میں اپنی جانب سے کہوں اٹھا مجھے اور مجھے جملے سمیت اپنی شہر سے حد سے بیر پھینکا، اگر میرے جملے کی تائید اور تصدیق قرآن کرے تو پھر داد اور دعا میرا حق ہے، پھر حق کھانے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ 6.5 لاکھ سال کے عبادت گزار شیطان سے خدا ناراض ہو کر، توحید برہم ہو کر، اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور مجھے جھکنے والا بدبخت اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یہ ہاتھ نہیں، یہ کشکول ہے۔ تھوڑی آواز کھول ساؤنڈ ڈالیا، کدھر گئے؟ بڑی کٹی کٹی آواز ہے یار، تم نیاز نہیں لینی مرزا بھائی نے، سارا زور ایکو پہ رکھا ہوا ہے، اس کی بیس بنا، پتہ نہیں ساؤنڈ بھی ایسی چلائیے، مجلسہ بھی ایسی پڑھیے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ہاتھ اونچے، حیدری۔ سڑ کر آتا ہے؟ مہربانی صاحب، مولا آپ کو اس کی بھی جزا دے۔ ہاں حسین بڑا کریم ہے، وہ ایک ایک چیز کی جزا دیتا رہتا ہے۔ ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، دمۃ الثقبہ میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو آگ کی ضرورت تھی۔ ویسے بندہ نہیں تھا، میں کھل کے بات کرنی چاہیے، عورت تھی، بہت بڑی گناہگار تھی۔ کیا اس کے کام تھے پورے مدینے میں مشہور، تو اسے چولہا جلانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی، تو اس کے پاس آگ جلانے کا کوئی سامان نہیں تھا، تو ساتھ والے گھر میں حسین کی مجلس تھی۔ مولا کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں مولا کی نیاز پکی ہوگی، آگ پڑی ہوگی، میں لے آؤں۔ اپنی آگ لینے کے لیے اس نے یوں یوں کیا تو آگ جلے اور میں لے جاؤں، یوں پھونک مار کے اپنی حصے کی آگ لی، گھر چلی گئی۔ گھر گئی، کھانا پکا کے رکھا، اللہ نے اسرائیل سے کہا فوراً اس کی روح لے آؤ۔ اسرائیل روح لے آیا، جہنم کی طرف لے کے جانے لگا۔ مولا کے سامنے حضرت علامہ دمۃ الثقبہ لکھتا ہے کہ اس وقت حسین اسرائیل کے سامنے آیا، اور کدھر لے کے جا رہا ہے اسے؟ مولا جی گناہگار بد کردار عورت ہے، جہنم۔ فرماتے اب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہا، مولا اس نے کیا تو کچھ ہی نہیں۔ فرمایا یہ گئی تھی اپنی آگ لینے، لیکن جو نیاز کی دیگ تھی نا چولہے کے اوپر، وہ تھوڑی کچی تھی، اس کے پھونکے سے وہ پک گئی، اب یہ جنت۔
اور یار کیا بات ہے ان مودت والوں کی. سید کیا بات ہے آپ کی؟ جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ حسین کی اماں سے خیرات لے گیا. بولا بولا زویلا علی کلندر. خیرات مل رہی ہے، میں پڑھ نہیں رہا. مجھے نہیں پتا کہ اتنی خیرات آپ کے حصے میں کیسے آ رہی ہے. 1 2 اچھا ہاں سر مہربانی مہربانی. کھڑے بیٹھے ہر حلالی کو سلام. 6.5 لاکھ سال کی عبادت گزار شیطان سے خدا کہہ رہے اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر قرآن میں بندے کے نہیں. جاتے جاتے پھر مہربانی آپ نے کی ہے. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر. ہاں آواز سمجھ نہیں آ رہی؟ آواز سمجھ نہیں آ رہی کتنے میں؟ اسیہ میں زور لئی جانے ہیں. ساؤنڈ تو چنگا منگا لیا کر. محرم سفر دے مرے لوگ ہونے ایسے اگو یہ متھے لا دیں دے جنہوں پتہ ہی نہیں چلایا کہ میں جاندے. او دا ساؤنڈ ہے صحیح ہے او دا ہی ویسے چلان تو لگ دے ابھی او دا نہیں نا. جس چیز کو پتہ نہ ہو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے ورنہ سارا زمانہ بیزار ہوتا رہے گا. تھوڑی آواز کم کر دے یار خدا کا واسطہ آواز ہی بڑھائی جا رہا ہے. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر. بس اب آرام آرام سے سننا چونکہ زیادہ زور لگائیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. ایسا بولیں گے تو داد نہیں ملے گی. اب درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر قرآن میں. اب یا آپ اڑیں گے یا میں اڑوں گا اور آپ دیکھیں گے. ہاں یہ پکی بات ہے. اللہ کہتا ہے جعفر اگر میرے 2 ہاتھوں کا سن کر نظام آباد وزیر آباد مانپور یہ مندرہ والا یہ ڈسکا یہ سمبڑیال یہ اگو کی یہ سیالکوٹ یہ گوجرہ والا تجھے 2-4 بندے داد نہیں دے رہے تو انہیں سورت وزاریات کی ایک اور آیت سنا. میں نے کہا نا یا آپ اور میں اکٹھے اڑیں گے یا پھر آپ اڑیں گے میں دیکھوں گا یا میں اڑوں گا تو آپ دیکھیں گے. اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَا بِأَيْدِيٍ وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں ہم نے اس آسمان کو بہت سارے ہاتھوں سے بنایا. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے میں سمجھا ہی نہیں سکا سر. میں اسے سمجھا ہی نہیں پایا. حیدر تھوڑا اچھا حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان آؤ جی آؤ جی آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ. اگے بھی آنا تے آ سکتے ہو مسئلہ نہیں پر اتنے داد دینی پڑیں گے اتنے ٹھیک رہو گے. تک تو نہیں گئے ہو فریش ہو نا. پہلے 2 ہاتھوں کا ذکر پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر وہ بھی اللہ کے. سارا آیت پڑھ رہا ہوں روایت نہیں. روایت سے بندہ کہتا ہے راوی ضعیف ہے کتاب ضعیف ہے یہ ہے وہ ہے. علم الرجال میں پرکھی نہیں جا رہی. میں تو آیت پڑھ رہا ہوں جو قرآن سے کیا وہ دین سے خارج. تفسیر نہ اتھے رکھ لے جیسے لکھی ہے نا وہ بندہ بڑا خطرناک ہے. میں بھی ایک داد کیوں نہیں پی لبدی سر بڑا فرق ہوتا ہے. حسین حسین ہے اتھے حسین آلائشی برداشت نہیں کرتا. ہاں یا حسین حسین تو پھر ماننا پڑے گا. پہلے 2 ہاتھوں کا ذکر اب بہت سارے ہاتھوں کا ذکر. یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں اب خالی نہ بھیجنا. سورت المائدہ پڑھنا. اللہ نے اس آیت میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے پھر اس اعتراض کا اللہ نے خود ہی جواب دیا ہے. اب قیمت نہ ملی تو مصحف پڑھا جائے گا. اللہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَاللُّعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی. میں بات یہودیوں کی کر رہا ہوں. یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے
اور وہ بندھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے دونوں بندھے ہوئے ہیں. اور مائی کی جانو نظام آباد دے رواج ہی اپنے نظام ماشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے. حوالہ لینا یہ مائی دے کے جاواں گا. ایک کڑی گل میں ایک حرف دی خیانت کراں تو میرے نطفے شک, کتاب نہ وکھاواں تے میرے نطفے شک, تے جڑا ویک کے نہ مننے اپنا اعلان خود کرے. یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے. یار مدد کرو میری, جس طرح پہلے کی تھی, اب تم ٹھنڈے ہو گئے ہو. اللہ کا نہیں جائے, اچھا چلو ٹھیک ہو گیا جی. اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے دونوں بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان. اللہ کہتا ہے میرا ایک ہاتھ نہیں, میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. اور کیا پوچھتا ہے قرآن سے؟ اللہ کہتے ہیں میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. پہلے دو ہاتھوں کا ذکر, پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر. جڑا بندہ انج کر گیا ہے نا وہ اس داد نہ دیتی. ویسے ہاتھ بن کے بہنا کوئی حرام نہیں, بندہ تھکاوٹ تو بن بہن ہے, پر کدی چاہ بھی بندہ لیندہ ہے. اب اتھے نہیں آکڑ جاندہ. علی دے سامنے یار نوکر بن کے بہنا چاہیے, مجلس چودھری بن کے نہیں سننی چاہیے, مجلس نوکر بن کے سننی چاہیے, تے بار چودھری بن کے پھرنا چاہیے. پھر وہ ایک حسین تیری عزت کتنا اضافہ کر دے. اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر, پتہ نہیں مولا بات کیوں شروع کروا دی ہے. پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر, پھر دو ہاتھوں کا ذکر. آگے چلے. نوح سے کہہ رہا ہے کشتی بنا. اللہ اس نے کہا میں نبی ہوں, میں حجت ہوں, میں معصوم ہوں, میں پیغمبر ہوں, میں رسول ہوں, مجھے کشتی بنانے کا ڈھنگ نہیں. جو اللہ نے نوح کو حوصلہ دیا ہے, پھر ایک موقع دے رہا ہوں, تول کے قیمت لوں گا, کیونکہ جملہ میرا تول لینا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَاسْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا. نوح گھبرا نہیں, تو کشتی بنا, ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. واہ 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 واہ. بس اتنی قیمت میں چاہ رہا تھا جو آپ نے احسان کر دیا ہے. اتنی قیمت میں مانگ رہا تھا جو میرے سرداروں نے, بزرگوں نے احسان کر دیا. جو ماتمی بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. میری نہیں, ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. نہ میں ابھی پوری دلیل دوں گا. ہاں پوری دلیل دوں گا. جاؤ, جو بندہ بچہ صرف میر پڑھتا ہے نا مدرسے میں, وہ بھی کہے گا کہ جعفر نے ٹھیک کہا ہے. صرف نحو کی کتابیں ہوتی ہیں. یہ جو آیون نا ہے نا, آیون الف زبر عین آ یہ پیش نون یون, آیون, یہ ہے جمع کا صیغہ, لیکن جمع کثرت نہیں. عربی میں یہ جمع قلت ہے. عربی میں جمع کی قسمیں دو ہیں, کثرت اور قلت. اور جمع مولا فرشتے بھیجی, جمع قلت 10 سے زیادہ نہیں ہوتی عربی میں. یعنی اللہ نوح سے کہہ رہا ہے کشتی بنا, ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. مرزا صاحب یہ بھی بھولی قوم کو ہم بتائیں, بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی. کیا کہنے, زندہ پھیپڑا کم کر دو, اچھا بولے حیدری. سر سلام ہے سر, آپ کو لطف آ رہا ہے؟ ہاتھ اچھے یار, حیدری. آپ کے کیا کہنے, ان ہاتھوں کے کیا کہنے, ان چہروں کے کیا کہنے جن پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, ان میرے بزرگوں کے, جوانوں کے, ماتمیوں کے کیا کہنے.
खूबसूरत हो गई ना, वाज़ेह हो गई ना। चूंकि हम कुरान वाले से कुरान से पूछते हैं, किसी और से नहीं। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। अल्लाह कहते हैं ईमान वालो, यानी तुम्हें ही कह रहा है। अगर वो मेरी पिछली तकरीर याद है तो पहले दिन वाली, अगर वो भूल गई है तो फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। चूँकि ईमान वाला मोमिन होता है, जिसके दिल में ईमान वही मोमिन, और ईमान नाम अली का है। तो अल्लाह तुम्हें ही कह रहा है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये तर्जमा सब ने किया है ना, अल्लाह से डरो। माज़अल्लाह, अल्लाह डराने वाली चीज़ है। अली को मानने के लिए कोई शर्त नहीं है, न शिया होना न सुन्नी होना, एक ही शर्त है जो बुजुर्गों ने उठ के आपको सुनाई है। पता नहीं कहाँ पे बात थी, कहाँ पे थी बात। बना कश्ती, हमारी आंखें तुझे देख रही हैं। अल्लाह की आंखों का जिक्र, हाथों का जिक्र। आगे चलो, ओ एक काफिला है आयतों का जो उसका जिस्म साबित कर रही है जिसका जिस्म है ही नहीं। अब जो चुप करेगा वो फंस जाएगा, फिर वो सोच के पिंजरे में फंसा रहेगा, चक्कर पे चक्कर काटता रहे, फिर भी समझ नहीं आएगा। अगर मैं अल्लाह का बदन मानूं तो मुशरिक, कुरान की ना मानूं तो काफिर। शिर्क और कुफ्र के दरमियान में खड़ा है जाफर। मेरा हाथ पकड़ के रखना, मुझे तन्हा ना छोड़ना अब, क्योंकि मैं आपके सहारे पे पढ़ रहा हूं। अल्लाह के हाथों का जिक्र, आंखों का जिक्र। दुनिया के 16 मुल्कों में आयत शायद मैंने पढ़ी हो, मेरा दिल ठंडा नहीं हुआ कहीं भी किस आयत पे लोग बोले ही नहीं, या मैं समझा नहीं सका। जब मुझे मौला तासीर दे बीबी कि मैं इनको अपने घर में खड़ा हूं, आज घर से मिल जाए तो बड़ी बात है ना। कयामत का नक्शा पेश कर रहा है अल्लाह। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन कुछ बंदे होंगे जो बिला तस्बीह अपने हाथों को काटेंगे और काट काट के कहेंगे क्या, या लैतानी मा फरत्तु फी जंबिल्लाह, काश 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 हमने दुनिया में अल्लाह के पहलू को घटाया ना होता। यार वजीरा बहादुर सलाम है यार, और मेरी तो पूरी दुनिया में दाद नहीं मिली जो आपके शहर में कीमत दे दी है। हाँ फिर बढ़ते, काश दुनिया में हाय 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 हमने जंबुल्ला को, ये जो वाह वाह कर रहे हैं इनको पता तो चल गया ना कि जंबुल्ला क्या है। हाँ चलो एक आयत और पढ़ता हूं कयामत की, कयामत के नक्शे की। वो आयत सुनो, फिर आपको एक फारसी का शेर सुनाता हूं, फिर इकट्ठे प्रवास करते हैं। हाँ अगरचे वो आयत मेरे मौजू के साथ मुंतबिक नहीं, लेकिन आपकी ईमान की ताजगी के लिए सुनाता हूं, फिर शेर सुनाता हूं। वो अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन कुछ बंदे और होंगे जो अपने हाथों को काट के कहेंगे, या लैतानी कुन तो तुराब, काश मैं तुराबी होता। अब हाथ इधर ही रखो, या ऊंचे करो या नीचे कर लो, जो बहर हो जो गली में हो, मैं सबको कब्र तक उस बंदे को, मैं कब्र में तो जाना है, जाते ही अली से मुलाकात हो जानी है। मैं मन रब्बो का के सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले कब्र में अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला 4 बजे थे, 30 सफर थी, निजामाबाद की धरती थी, तेरे नौकर मुझे मिल गए थे और उन्होंने मुझे कीमत दी थी। काश मैं मिट्टी होता, काश मैं खाक होता, काश मैं तुराब होता। जो भी तर्जमा तेरे बारे में है, जाफर के बारे में है, इसी आयत को सामने रख के
فارسی کے ایک شاعر نے میرے اور آپ کے مرشد علی کی شان میں ایک شعر لکھا ہے، شعر نہیں لکھا، اس نے عرش زمین پہ رکھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے تا شد عرض نجف آرام گاہ بو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتانی کن تو تراب۔ وہ کہتے ہیں جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے، تب سے اللہ کا عرش کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا۔ جیو جیو صاحب مہربانی بھائی جان، آپ اٹھے ہیں تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ جاندہ ہاتھ اونچا ہو سکتا ہے ضرور کرے یار۔ حیدر حیدر نا ٹھنڈا نعرہ نہیں، بلا بلا سگیلال کلندر۔ تھوڑی دیر کے بعد بنا لیا میں بابے نے۔ یار آپ کی کیا بات ہے بھائی جان، میرے بزرگوں کی، میرے جوانوں کی، میرے بچوں کی، میرے ماتمیوں کی کیا بات ہے۔ نمی گا لینا تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے ہائے میں مٹی ہوتا۔ او بہروان صحیح مہربانی، پچھلے سردار بھی قیمت دے رہے، سر مولا آپ کو آباد رکھے جی۔ ہائے 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 جو ابھی تک واہ واہ کہہ رہے ہیں، کتنا عشق ہے ان کے اندر مرتضیٰ کا، جتنی سمندر اتنی لہریں، جہاں سمندر ہی نہ ہو وہاں سے لہر کہاں اٹھے گی۔ لیکن یہ سارے ولا کے خریدار بیٹھے ہیں، میں ان سب کو آخری بار سب کو سلام کر رہا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ نہیں نا؟ پچھلے سردار ادھر والے یار پکی بات ہے نا۔ اچھا تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا ہے علی، پتہ نہیں کیا ہے علی۔ مولا آپ کی زندگی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، پہلو کا ذکر، آگے چلیں۔ مدینہ کا شہر، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مدینہ کا شہر، محلہ بنو ہاشم، بنو ہاشم کے محلے کا ایک دروازہ۔ اب آپ واہ واہ کر دیتے ہیں، ہم چھڑ جاتے ہیں، تو اب ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں آپ جلدی نہ چھوڑ جائیں۔ دروازے پر کھڑا ایک سوالی، سوالی مانگ رہا ہے روٹی۔ واہ 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 واہ۔ سوالی بھائی جان عرشی ہے، فرشی نہیں، فرشتہ ہے، بندہ نہیں۔ علی کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے بھائی جان آیت پڑھی، میرا دل کرتا ہے میں پڑھوں، اور جب میں آیت پڑھتا ہوں مجھے دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ انداز ہی کیا ہے۔ فرشتے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ کیا رہے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ملک جی مہربانی، سارا آپ کا ہاتھ دعا ہے میرے لیے، آپ بھائی ہیں ہمارے۔ فرشتے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں۔ اچھا جو سوال آپ نے کیا ہے نا، یہی سوال میں نے اللہ سے کیا ہوں۔ میں کہ پروردگار جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیا ہے تجھے؟ میں کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں فرشتہ ہے۔ بھائی جان اب آپ نے چھیڑا ہے۔ میں نے کہا مالک اسے بھوک نہیں لگتی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی۔ میں نے کہا مالک جب بھوک نہیں لگتی تو میرے مرشد علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سوال میں روٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ اب آپ نے بولنا ہے ان کی چھٹی
اللہ کہتا ہے جو روٹی علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگ رہا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میکائیل۔ ساری دنیا دے رزق میکائیل تقسیم کرتا ہے، علی دے بغو تو آ کے آپ مانگ دیں۔ آپ مانگ دیں۔ ہائے 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 ہائے۔ میکائیل جو بانٹتا ہے وہی بھی پہلے علی سے مانگتا ہے۔ مولوی کہتا ہے 2 روٹیاں علی سے نہ مانگ، رزق سے لے کر جنت تک جو جی چاہتا ہے علی سے مانگ، علی چاہیے تو یہ اللہ سے مانگ۔ اللہ تو چھوٹی شے نہ منگیا کر، یا اللہ ٹکر دے۔ نا ملک منتظر صاحب، بھائی جان بھائی جان بھائی جان، سرداروں عزاداروں سادات مومنین، ایک رات ہے نا زندگی علی میں جب علی سوئے تھے اور شب ہجرت رسول تشریف لے گئے مکے سے مدینے، علی محمد کی شبیہ بن کر مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹے، جبریل نے آ کر علی سے کہا کہ اللہ کہہ رہے کہ نیند بیچنی ہے۔ علی کہتے ہیں جی بیچ دیتے ہیں، کتنی جلدی میں کر گیا ہوں، کتنی جلدی کر گیا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے بدلے میں، اپنی جان کے بدلے میں مجھ اللہ کی مرضی خریدی ہے۔ وہ جب پوری کائنات میں نے ڈھونڈا وہ ایک ہی نکلا، علی۔ علی نے اللہ کی مرضییں خرید لی، اپنی جان اللہ کو بیچ دی۔ علی کی جان کا مالک ہو گیا ہے اللہ، اللہ کی مرضیوں کا مالک ہو گیا ہے علی۔ اب میں مرضیاں گنوانی شروع کروں تو پھر دن بھی گزر جائے، رات بھی ڈھل جائے، اللہ کی مرضیاں ختم ہونے والی نہیں۔ چند گنوالوں بچے کو سمجھ آ جائے، بیٹا دے اللہ کی مرضی، بیٹی دے اللہ کی مرضی، شفا دے اللہ کی مرضی، بیمار کرے اللہ کی مرضی، انسان بنائے اللہ کی مرضی، حیوان بنائے اللہ کی مرضی، موت دے اللہ کی مرضی، زندگی دے اللہ کی مرضی، رزق بڑھائے اللہ کی مرضی، رزق گھٹائے اللہ کی مرضی، بارش برسائے اللہ کی مرضی، نہ برسائے اللہ کی مرضی۔ مرضیوں کا مالک ہے علی، علی کی جان کا مالک ہے جلی۔ اب اللہ کی مرضی، علی کو بدر میں لڑائے، علی کو صفین میں لڑائے، علی کو احد میں لڑائے، علی کو خندق میں لڑائے، علی کو بندو سے لڑائے یا جنوں سے لڑائے، علی بول نہیں سکتا۔ اور اسی طرح علی کی مرضی، جنت خود دے یا بہلول سے کہے بیچ۔ جیو جو ہاتھ اٹھے، جڑا تھک گیا ہوتی چھٹی ہے بھائی، جنہا پھیپڑے جامع اچھا بولے حیدری۔ کون کرنے والا ہے؟ حلیمہ مہربانی ہکو نعرہ چمارو ہاتھ اچھے جوانا دے حیدری۔ ایک آیت پڑھو ادھر والو، استخارہ کرنے لگا، اس پہ دلیل میں آیت پڑھنے لگا ہوں کیونکہ آپ نے چھیڑ دیا، میرے کلیجے میں ہاتھ پتہ نہیں کس نے ڈالا۔ بچے نہ ہوتے، بھوک نہ لگتی، یہ چیزیں بیچنے والی نہیں ہیں۔ جدی بولی لا کے تیرے تو پیسے منگ دے پھر دیں، تو 1000 تے بھی لڑ پہنے، یہ بیچنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں صحیح، یہ خود لطف لینے والی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، بیچ نہیں رہا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ چرا رہے تھے بکریاں، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا، سورۃ طٰہٰ، ابھی قرآن لیا۔ اب اللہ کو پتا تو ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، عصا تھا۔ اللہ نے جان بوجھ کے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟
اس نے کہا مالک عصا ہے میرا، اگلیاں گلاں اللہ پوچھیاں نہیں، حضرت موسیٰ نے خود دسیاں پروردگار جب یہ میری ہے اشارہ سمجھنے والے لوگ مل گئے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ موسیٰ کہتے مالک جب یہ میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں نا، اسی عصا کو درختوں پہ مارتا ہوں، پتے گرتے ہیں، بکریوں کو رزق ملتا ہے۔ ہاں جب کھڑے کھڑے تھکتا ہوں تو اس کی ٹیک لگا لیتا ہوں، ایسا ہے نا جی۔ جب سوتا ہوں تو تکیہ بنا لیتا ہوں۔ ایک گلہ اللہ پوچھیا نہیں، حضرت موسیٰ نے خود بتائی ہیں۔ وہ جس طرح جبریل نے اللہ سے کہا تھا یا رب من تحت ھذہ الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پتا تھا جبریل کو کون ہے۔ جبریل نے جان بوجھ کے پوچھا تاکہ اللہ کی زبان سے ان کے فضائل سنوں، اور اللہ نے پڑھے بھی فضائل۔ جب بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو پتے گرا کے بکریوں تک رزق پہنچتا ہے۔ ٹیک لگا لیتا ہوں جب تھکتا ہوں، سوتے وقت تکیہ۔ میں پتہ چپ کیوں کر گیا ہوں؟ آمادگی چہرے پہ نظر آئے، مولا کی قسم ہے، علی کے فضائل کی ضربت ہر بندہ نہیں برداشت کرتا۔ علی کے فضائل کی ضربت برداشت کرنا خالہ جیدہ بیڑ ہے۔ شر بھی ہو سکتا ہے کلیجہ، وہ بھی میں آج آواز سنوں گا جس کا کلیجہ چر ہوگا، اڑیں گے بھی صحیح ماتمی۔ جب ہم نجف جاتے ہیں نا علی کی زیارت کے لیے، علی کی ذریعہ مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر جسے پتا ہے وہ یہ زیارت مطلقہ امیر المومنین پڑھ کے آتا ہے، جسے نہیں پتا اسے معافی ہے، ہمیں معافی نہیں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پڑھنی ہے۔ جعفر جتوئی واہ واہ، ہر بندہ علی کی ذری کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں کہہ کے آتا ہے اشہد انکا اصلا، یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا عصا ہے۔ بس اتنی داد بنتی ہوگی تیرے وزیر آباد میں اس جملے کی۔ میں تے ایویں چڑھ گیا تے تھوڑی گل تے چھڑ گیا، ایک گل شاید میں نو کرنی نہیں سی چاہیے تھے۔ تو علی اللہ کا عصا ہے، اور میرے بھائیوں جو چپ کر گئے ہو، وہ تھا موسیٰ کا عصا، یہ ہے اللہ کا عصا۔ موسیٰ کی ذمہ داری ہے 20 بکریاں پالنا، خدا کی ذمہ داری ہے خدائی پالنا۔ جب موسیٰ کی بکریاں بھوکی ہوتی ہیں، موسیٰ اپنے عصا کو حرکت دیتا ہے۔ جب خدائی بھوکی ہوتی ہے، اللہ علی سے کہتا ہے ذرا حرکت کرو یا علی۔ یار ماں کی جھولی میں بیٹھ کر جب مجلس سنتے تھے نا، ماں کی ہاں امیر المومنین کا معنی کیا ہے؟ مومنین کا امیر نہیں، یہ مارا جو میروں سے نکلا ہے، جا صرف میر کے پیچھے مالد سے پوچھ، اس کا معنی یہی ہے مومنین کو رزق دینے والا۔ ایک دو، جو تھک گئے ہو میں اب تمہیں چھوڑنے والا نہیں، تم نے مجھے چھیڑ کے مجھے چھوڑا ہے، بے وفائی نہیں کرنی، وہ بھی حسین کے گھر میں بیٹھ کر جتنا خرید سکو اتنا چھیڑا کرو، کلیجے میں ہاتھ ڈال لیتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو۔ ماں کی جھولی میں بیٹھ کے، ایک بات کر لوں بزرگوں، ماں کی جھولی میں بیٹھ کے جب مجلس سنتے تھے تو ذاکرین عظام واقعہ پڑھتے تھے، وہ 2-4 کتابیں پڑھی تو پتہ چلا یار یہ تو ہے، یہ تو واقعی ٹھیک ہے۔ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے نا بلا تشبیہ علی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، ایک خارجی بیٹھا تھا مسجد میں، اس نے کہا یا علی یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا حکم خدا سے مخلوق خدا میں رزق بانٹا ہے۔ محفل برخاست ہو گئی، علی اپنے گھر چلے گئے، بندے اپنے گھروں کو۔ وہ جو خارجی تھا اس نے ایک چونٹی پکڑی، اسے ڈبی میں بند کیا، ڈبی کس کے جیب میں، پہلے پیچھے بیٹھتا تھا، آج علی کے آگے آگے آ کے بیٹھا، بڑا انج کر کے۔
پھر اپنے وقت مقرر پر، سلام ہے سر آپ کو، پھر اپنے وقت مقرر پر، یہ اگلے والے چھوڑ گیا، پچھلے والے شامل ہو رہے ہیں، پھر وقت مقرر پر علی نے کیا. آج کیا کیا؟ فرمایا کل بھی تجھے بتایا تھا رزق بانٹا ہے. وہ کہتا ہے یا علی کوئی رہ نہ گیا ہو. فرماتے ہیں ڈبی کھول کے دیکھ، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہا. الحمدللہ ہر ہاتھ علی سے خیرات لے گیا ہے، ہر ہاتھ خیرات لے گیا سر. بس سمیٹیں، حوالے کریں منبر. علی کے دروازے پر کہتے ہیں ہمیں روٹی دو. روٹی دینے والا مرد نہیں، مستور ہے. مستور بھی گھر کی مالکن نہیں، کنیز ہے کنیز. ہمارے جو زیادہ عارف لوگ ہیں نا، جو عارف ہوتے ہیں، عارفین جو ہمارے ہیں زیادہ، جو ہم سے بھی اوپر ہیں، فضا کو کنیز نہ کہا کرو. اور فضا کی شان اسی میں ہے کہ وہ آل محمد کی کنیز ہے، علی کی کنیز ہے. آدم کی کنیز کہہ رہے ہیں ہم، علی کی کنیزی میں فاطمہ بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں یا علی میں آپ کی کنیز ہوں. وہ میرے بچوں، ہاں یہ بات پکی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ فضا تھی کہاں کی. وطن شیطان کا کوئی پتہ نہیں. یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے یہ اہل سنت علماء نے لکھی ہے، وہیں سے ہم نے لی ہے کہ زنجبار کی تھی، جوتی تخت پر رکھ کے. میں اسی روایت کو بھی مان جاؤں نا، پھر بھی فضا کا مقام پتہ نہیں کہاں ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت پورے زنجبار میں کوئی مرد ہی نہیں تھا جو فضا کی جوتی کے برابر ہوتا. ہائے 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 ہائے. بس آخری بات سنو، مجھے چھٹی دے دو. پہلے دن 5 روٹیاں، دوسرے دن 5 روٹیاں، تیسرے دن 5 روٹیاں، 2 ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر، اللہ کے پہلو کا ذکر. اب آگے جا رہے ہیں. تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لے کر جو علی کی کنیز سے کہا وہ بھی آ جاتا ہے، جو فضا نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی آ جاتا ہے. میرے بس سے چھویا میں علی دے دشمن دا رزق بند کر دے. وہاں بکھا مرے ہاں تنہوں رزق نہ ملے ہاں. رزق بانٹتا علی ہے نا، جسے دے جسے نہ دے. جس علی کی کنیزیں بولے تو قرآن بنتا ہے، علی بولے تو کیا بنے گا؟ ہاں فرشتہ جناب فضا کو دے کر کہتے قد شکرت لکم، بی بی آپ کا شکریہ. یہ حسن شاہ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے روٹیاں دیں. نہ جو سست بیٹھا ہے اپنی سستی دور کرے. جس کو لنگر کی غنودگی ہے ذرا بہر ہے. جو میری داد دیتے دیتے 40 منٹ میں تھک گیا ہے وہ اپنی تھکاوٹ 1 سیکنڈ کے لیے دور کرے. جب اس نے کہا نا شکریہ، علی کی کنیز فرشتے کو دیکھ کر کہتی ہے روٹیاں لے لیے جی، اب راستہ لے. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتی ہے ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں. مہربانی آپ نے کی ہے، مہربانی کیا. سر آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ تھک گیا ہوگا سید. اللہ کے ہاتھوں کا ذکر، اللہ کی آنکھوں کا ذکر، اللہ کے پہلو کا ذکر، پورے چہرے کا ذکر. یہی آیتیں تیرے چھٹے مولا کے سامنے پڑھی گئیں. مولا جو چیز اللہ رکھتا نہیں اس کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ فرماتے ہیں جہاں اللہ اپنے بدن کا ذکر کرے وہاں مراد اللہ نہیں ہم ہوتے ہیں. فرمایا ہم 14 کے 14 اس کا چہرہ ہیں، ہم ہی اسی کے ہاتھ ہیں، ہم ہی اسی کی آنکھیں ہیں، ہم ہی اسی کے پہلو ہیں. یہی ہی تو ہیں. پیسے نہ لب، علی لب. جب تجھے علی مل جائے گا پھر دنیا تیرے پیچھے چل پڑے گی. ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر. کربلا کے پہلے پہاڑ کا شہید ہے علی اکبر. ہے بھی 18 سال کا جوان. نہ صدقے جامع تھوڑی ہے تو
میں تو تواڈے چہرے ویکھ کے گل شروع کر لئی. پہلے پار دا شہید ہے بھی 18 سال دا جوان. میں اپنی زبان وچ گل پہ کرنا. علامہ محمد باقر مجلسی آندے نے 18 سال والے نے 2 دفعہ حسین تو پانی منگے. جیسا ہے نہیں کیتی تھک گیا ہونے. مجلسی آدھے اصغر ہے 6 مہینے دا لیکن اصغر نے ماں تو بھی پانی نہیں منگے. واہ 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 واہ. ہے تے کر لو جڑے اگوں بیٹھے ہو. دھوپ تے بان والی تو انہوں دعا دے گی میرا پتر. جی میں او پہ بڑے بھائی ہائے کر دینے سارے انہوں انج ہائے کر لینے چاہیے دی سی. سیدہ نو ضرور کرنے چاہیے دی ہے. اصغر نے ماں تو بھی پانی. علی دی یا مینو موت چاہ دے اس جملے تے میں پہلے جملے تی موت مانگ لئیے. جی کہ کرنا ہی کیے جدن کوئی حسین دی غربت تہائی نہ کرے. اسی ہے دی غربت واسطانوں سنائی ہے. میں اپنی جوانی تو آڈے ہے تے لئیے یا میں مرساں یا تسی ہے کرسو. اصغر نے پانی منگیا تے کدن جدن حسین آکھیا اصغر منگ پانی. میرا پتر جب تک تو پانی نہ منگے حق و باطل دا پتہ نہیں لگنا. بابا جی سے گل تے موت منگی ہے کوئی 5 بندے تے ہائے کر لین گے. جدن حسین ہے کہ نہ منگ پانی پیو دی ہتھاں تے تڑپیا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آندے تو آڈا حکم ہے میں پانی منگدا لیکن ایک وعدہ تسی بھی کرو. اصغر کیڑا وعدہ؟ آدھر بابا جے میرے منگن تو بعد پانی مل جاوے نا تے پھر پہلے خود پیویں. واہ 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 واہ. جڑے سراں تے ہاتھ مارن لگ گئے ہو نا تو ڈھیر ساری راضی علی دی تھی. ایک دفعہ تسی بھی سر تے ہاتھ مار لو جڑے جوان اگے اگے بیٹھے ہو. ناراض نہ ہو جا جے. ہائے 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 ہے کر لیا جے. ہے اصغر نو ضرور کیتا کرو. میں تو اڈی منت پہ کردہ اصغر نو ضرور ہے کیتا کر. پوچھو کیوں؟ چونکہ او شہید ہے جنہوں بیبیاں رج کے نہیں روئیں. اصغر دی قبر بنا کے حسین خود زین تو لے گیا. بیبیاں نو اصغر بھول گیا تے حسین دے وین شروع کر دیتے. رباب دے پتر نو رج کے کوئی نہیں رو سکی. بس 2 جملے پڑھنے نے. ہے اوہ جڑی تو انہوں خیرات مل گئی. جناب رباب دا جڑا پیکا شہر ہے نا وہ حلب ہے. ایک گال انہا سمجھنی ہے شاید تسی بھی ہے کر لو. جدن حلب دے شہر جو کافلہ گزریا نا لٹیا ہویا تو جناب رباب نے پتہ چلے میرا حلب آ گیا ہے. جڑی کربلا تو لے کے حلب تک چپ رہی ہے نا پہلی دفعہ رباب نے تنگ رسیے چو گردن پھیری. ادھر وکھیس جدر اصغر دی سان گئی. پتر نے ویک کی آندھی ہون منگ پانی. واہ 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 واہ. تیرا دل تے کر گیا ہے کرن تے جا. توڑا دل تے کر ہی گیا نا جنہ تے ہے نہ کر دے پائے. جنہ تھک گیا چلو معافی چا منگے. ہاتھ کھولیں گا تے ہے کریں گا نا. میں فضائل تو انہوں تکلیف نہیں دیتی پر ہون تھک بھی گیا ہے تے 1 منٹ واسطے سر تے ہاتھ مار لو. جی بندہ دنیا تے آوے نا تے گھر ہوندہ ہے. دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی ہے. اللہ دی کائنات وحد شہید رباب دا پتر جدہ نہ گھر ہے نہ قبر. اجے دنیا تے آیا تے حسین وطن چھڑ دیتا. پوری کربلا پھر کے ویک تینو اصغر دی قبر کتھے نہیں لبنی. آج تینو جعفر دسے اس بھرے اجتماع اصغر دفن کتھے. یا تو گھر تک روندہ جاوے گا یا پھر میں ہی چپ کر جانا. 11 محرم نو بے کفن بھرانو زینب ٹور گئی شام چھوڑ کے. 13 محرم والے دن ایک عیسائیاں دا قافلہ کربلا دے قریب تو گزریا. قبلہ جڑا عیسائی ہے یہ خوشبو دا تاجر ہے. اپنے نوکرانو آندہ ہے دنیا تے کوئی خوشبو ایسی نہیں جڑی میں خریدی نہ ہوئے یا میں ویچی نہ ہوئے. لیکن جڑی اس جنگل جو خوشبو پہ آندی ہے لگتا ہے کوئی جنت دا تاجر زمین تے اتریا ہوئے. آوے دے نال خوشبو دی گل کریے مل گئی خیرات تو انو. جدن جنگل کربلا داخل ہو یا اس امام اللہ کے زمین تے سٹے منظر یہ عجیب ہے. کتھے کوئی سے لاش دا ٹکڑا کتھے کسے لاش دا ٹکڑا. نوکران آندہ ہے کوئی نبی یا ولی ماریا گیا. آو اس اللہ راسی دی قبر بنا جائیے. انہا قبر بنا مندہ ارادہ کیتا ہے ادھر بنو اسد دے قبیلے دے لوگ بہ رہے ہیں. بنو اسد دے قبیلے دا سردار آندہ ہے تسی کون ہو؟
یہ آندے اسی عیسائی ہیں، یہ آندے پھر تسی دی قبر نہیں بنا سکتے. کیوں؟ آندے عام بندہ نہیں، ساڑھے نبی محمد دا پتر ہے. بابا جی مظفر گڑھ میرے حصے دی مجلس مک گئے اس گل تے، اتنے ہزاراں لوگوں کو ایک بندہ تے ہائے کرے. جدوں عیسائیاں نو پتہ لگے نا محمد دا پتر ہے، بنو اسد دے سردار نو ویکھ کے عیسائی آندے اگر محمد دا پتر ہے پھر انہوں ماریا کس سے؟ وہ آدھے مسلمانہ مارے. آندے پھر حیا نہیں آندی، دفن بھی تسی کرو گے. قریب ہا جو دوواں قبیلیاں دی جنگ ہوئے، ایک غبار پھٹے ہے، پھٹے غبار چو زنجیر آندی آواز آئیے، سجاد آندے جنگ نہ کرو، اے دے خون دا وارث میں پتر سجاد آ گیا. سجاد عیسائیاں نو آندے پہلے کلمہ پڑھو پھر میرے بابا دی قبر بناؤ. 70 عیسائیاں نو کلمہ پڑھا کے سجاد مسلمان کر کے فرمیندن ہن میرے غریب بابا دی قبر پہلے بناؤ. اس تو اگے جملہ میں پڑھنا ہی نہیں، تیری ہے نکلے نہ نکلے، ہے دی مالکن پردے چے میرے وسج تیری ہے نہیں، اپنی ہے او دے تو مانگ لفظ میں پڑھدا. 140 بندہ حسین دی قبر چھٹ کے سجاد دے سامنے ماتم کر دے آئین. بیمار آدھے ہو میرے بابے دی کیڑی غربت تے ماتم کر دے ہو؟ آدم تیرے بابا دی غربت تے ماتم نہیں کر دے. ایک مسئلہ پوچھنا ہے کیڑا؟ آدم تیرے بابا دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا پی ہے، سانو 10 دفنانا ہے کہ جدا کرنے. سجاد آدھے گوشت نہیں، میرے اصغر دی لاش ہے. اور جدن شام غریبانو بس نہ کر، پھر اگلی گل اوکھی ہے نا اوکھی ہے نا، پھر تو سب میں نو مار دیونا ہے. جڑے ہے نہیں پہ کر دے پھر سر تھلے کر لوے آجے. جنہ میں نو روکے ایک باری سر تے ہاتھ مارو تے گل پڑا نا، انج پڑی جنی نہیں، سر تے ہاتھ مارو جڑے رباب دے پتر دے ماتمی بیٹھے ہو. اور میری ماما اور توڑے پردے ہومن میری بہنا ہو سکتے ہیں مردن تے نہ وین کرن. توڑے اندر بیٹھی علی دی تھکی ہوئی تھی، تسی وین ضرور کرے آجے. اللہ کرے مر جائے جعفر، میری لاش جاوے یا میں زندہ گھر نہ جاوا. میں 5 سال تو جملہ پڑھنا چھڑے، آج تسی میں نو مجبور کر دیتا ہے. پھر ہن دعا کر یا میں مرا یا پھر تسی سر تے ہاتھ مارو. پتر نو دفنا کے حسین 13 ضربہ نال شہید ہو گیا. شام غریبانو جدن لاشاں تے گھوڑے دوڑن لگن. عمر ابن سعد آدھے 72واں شہید کے تھے. ایک حرامی آدھے حسین 6 مہینے دے پتر دی قبر پہ بڑھان دائی. آدھے جاؤ لبو اصغر دی لاش. میں ماما دی منت کیتی ہے، تو آدھی مرضی دی گل ہے. اے ہاتھ نال لبینا نا اصغر لب پمڑائی، لیکن 40 کتے گھوڑیاں تے سوار ہو کے انہا کربلا دی زمین اچھ نیزے مارنے شروع کیتے. معافی مانگ لے رباب تو جڑا ہے نہیں پیا کردہ. ایک نیزے دے نال رباب دا پھول ظاہر ہوئے. شمیران دے میرے کو لائے اصغر دا نیزہ، معافی دینا. اس کتے نے ایک ہاتھ نال اصغر دا نیزہ پکڑے، دوسرا نجس ہاتھ اس اصغر دے ظلفیت بلا تشبیح پا کے لاش نو اتھے لے گئے جتھے ماں رباب بیٹھی ہے. اس ماں دے سامنے اصغر دی گردن خنجر نال جدا نہیں کی تھی. ماں دے سامنے کر دے انا للہ و انا الہ راجعون. لاش گھوڑیاں دے تلے، سر نیزے تے سوار. رباب آندھی عباس عباس سر دا ماتا